فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه۔ اب جو باتیں آپ نے پڑھ لی شیخ الاسلام انہی کو مزید تاکید سے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ فلا ينفون عنہ، نفی نہیں کرتے، فلا ينفون عنہ، نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے کس چیز کا؟ ما وصف بھی نفسہ، اس کا جو اللہ نے اپنے نفس کے بارے میں اپنے اوصاف ذکر فرما دی، اپنے نفس کے اوصاف، اپنی ذات کے اوصاف جو اللہ نے ذکر فرما دیے، اپنی ذات کے بارے میں جو بیان فرما دیا، اس میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ لا يحرفون الکلم عن مواضعہ، کیونکہ انکار کرنا تعطیل جو کہ جہمیہ کا منہج ہے۔ لا يحرفون الکلم عن مواضعہ، اور نہ ہی وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اس کی آیات اور نصوص کی، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، جو کلمہ، جو آیت کریمہ جس جگہ پر قائم ہے اور جس صفت کے ساتھ ہے اس کو وہیں قائم رکھتے ہیں، اس میں تعریف پیدا نہیں کرتے، کیونکہ تعریف بھی شیوہ ہے معطلہ کا، جہمیہ کا اور متعولین کا جو تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتے ہیں، نہ کسی صفت میں تعریف کرتے ہیں، ولا یلحدون فی اسماء اللہ، اور نہ اللہ کے ناموں میں الحاد قائم کرتے، الحاد بھی نہیں کرتے۔ الحاد ایک نئی اصطلاح سامنے آ گئی۔ الحاد کا معنی بھی انحراف، حق سے میلان اختیار کر کے باطل کی طرف جانا، یہ الحاد ہے۔ حق کو چھوڑ کر باطل کو لینا، حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کرنا، یہ الحاد ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد نہیں کرتے۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد ہر وہ برائی، ہر وہ گندا قانون جو اہل سنہ والجماعہ کے قوانین کے مقابلے میں وضع کر لیا۔ جو شخص اللہ کے کسی نام کا انکار کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی تشبیہ کا قائل ہو مخلوقات کے ساتھ وہ ملحد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی منمانی تعویل کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بارے میں مخلوق کے ساتھ مشابہت کا عقیدہ رکھے وہ ملحد ہے۔ یہ سب الحاد کی شکل ہے۔ تعطیل الحاد ہے، تکییف الحاد ہے، تشبیہ الحاد ہے، تعویل الحاد ہے، یہ سب الحاد کی صورت ہے۔ تو جو اہل سنہ ہے اور طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ اللہ کے ناموں میں اور اس کی آیات میں الحاد نہیں کرتے، ولا یکیفون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ کیفیت کیسے بیان کریں؟ انہیں معلوم ہے۔ کسی نے خالق کو دیکھا ہے، وہ ذات تو محجوب پردے میں، تو اس کی کیفیت کیسے بیان کرو کہ اس کا سمع کیسا، اس کا بصر کیسا؟ جو بتا دیا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ کیفیت نہیں کرتے۔ ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، اور نہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت دیتے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے۔ لأنہ سبحانہ لا سمی لہ، اللہ سبحانہ تعالی اس کا کوئی ہم نام نہیں، اس کا کوئی سمیع نہیں، کوئی ہم نام۔ دوسرا اللہ ہے کوئی نہیں۔ هل تعلم له سمیع، قرآن کہتا ہے اس کا کوئی سمیع نہیں، کوئی ہم نام نہیں ہے۔ ولا کفو لہ، نہ اس کا کوئی ہم مثل، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے۔ اور ولا ند لہ، اس کا کوئی ند بھی نہیں، اس کے مشابہ، کوئی اس کا مشابہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے کہ اللہ کے انداد نہ بناؤ،
اس کے ند نہ بناؤ، ند بنا مشابہ، لا سمیہ لہو، نہ اس کا کوئی ہم نام ہے، ولا کفو لہو، نہ اس کا کوئی ہم مثل یا ہم سر ہے، لا ند لہو، اور نہ اس کا کوئی مشابہ ہے، ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اس کو تشبیہ نہ دی جائے اس کی مخلوق کے ساتھ، یقاس بمعنی یشبہ، یمثل، اس کو قیاس نہ کیا جائے مخلوقات کے ساتھ، اس کی صفات کو تشبیہ نہ دی جائے مخلوقات کی تشبیہ کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ، یہ تعلیل ہے، کیوں تشبیہ کیوں نہ کی جائے، کیفیت کیوں نہ بیان کی جائے؟ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور دوسروں کو، اپنے بارے میں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ کافی، جو اللہ نے خبر نہیں تھی وہ باتیں آپ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو خبر اس نے دے دی اس پر ایمان لے، اپنے بارے میں جو تعارف بتا دیا اس کو مان لو۔ اصدق قیلا، اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے بات میں، احسن حدیثا، اور سب سے بہتر ہے کلام میں، من خلقی، ساری مخلوقات سے، تمام مخلوقات میں سب سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت۔ اور سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت۔ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سچا، اس کا کلام سب سے خوبصورت اور سب سے عمدہ ہے، جو اس نے فرما دیا وہ کافی اور شافی، اس پر ایمان لے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھ کر تشبیہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مکمل رہنمائی کرنے سے قاصر، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑے خیر خواہ ہیں کہ اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس میں اپنے اضافے نہ کریں؟ پرلے درجے کی یہ بہتان ہے۔ وہ خالق احسن الخالقین ہے، اس کا وعدہ سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے عمدہ اور واضح ہے۔ الدین یسر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان اور بالکل قابل فہم ہے، مشکل تم بناتے ہو اور دقیق تم بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے اور ناصح، اس نے اپنا تعارف کرا دیا بہترین کلام کے ساتھ، اور وہ کافی اور شافی۔ پھر اللہ کے رسول جو صادقون اور مصدقون، رسول سارے انبیاء اور تمام مرسلین جو صادق اور مصدق، صادق کا معنی سچے، یعنی صادقون فیما اخبر، جو بھی خبر دیں اس میں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ مصدقون جن کی تصدیق کی گئی، جن کو سچا قرار دیا گیا، یعنی فیما اخبر، جو ان کو خبر دی گئی اور جو ان کی طرف وحی بھیجی گئی، ان تمام امور میں ان کو مصدق، تصدیق شدہ اور سچا قرار دے کر پیش کیا گیا۔ تو انبیاء صادق ہیں ہر خبر بیان کرنے میں، اور انبیاء مصدق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی پوری وحی میں، ہر خبر میں ان کی تصدیق ہے، ان کو سچا قرار دیا گیا ہے، اور جو انہوں نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو صفات اور نام اور افعال، وہ سارے کے سارے برحق ہیں، کیونکہ انبیاء صادقین ہیں اور مصدقین ہیں۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، بخلاف ان لوگوں کے
جو اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں، جن کو موازنہ ہے کوئی. ایک طرف بات ہے جہمیہ کی اور ایک طرف بات ہے انبیاء صادقین کی. تو موازنہ ہو سکتا ہے؟ کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. تو انبیاء صادقین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تعارف پیش کر دیا، اسماء و صفات کا ذکر کر دیا، وہ حق ہے اور کافی اور شافی. اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور قوانین تراشتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں. ولہذا قال، تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہاں سبحان ربک عما یصفون، رب العزت معترضہ، تیرا رب پاک ہے، تیرا رب پاک ہے کس چیز سے؟ عما یصفون، ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ باطل قسم کے لوگ مشرکین ہیں، کفار ہیں، پھر آگے چل کے جہمیہ اور یہ اشاعرہ ماتریدیہ اور یہ معتزلہ متکلمین مشبہہ، جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تیرا رب ان سے پاک ہے. رب کون ہے؟ رب العزہ، وہ رب العزہ ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے. رب العزہ یہ رب کا کی صفت ہے. اور عما یصفون اس کا تعلق سبحان سے، سبحان رب کا عما یصفون، تیرا رب بالکل پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. یہ طوائف باطلہ اور یہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں. اللہ ان سب سے پاک ہے اور وہ رب العزہ ہے، وہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. اس میں تلمیح یہ ہے کہ چاہے تو پکڑ لے انہیں، غالب آ جائے ان پر. اور اللہ کا نظام ہے ڈھیل دینا. اللہ نے ڈھیل دی ہے، اور ڈھیل دینا کہ بندے نادان سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہلت مل گئی، ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا فکر. لیکن نہیں، اللہ جس بندے کو ڈھیل دے، یہ معاملہ اس کے حق میں بہت ہی خطرناک ہے. وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن سن لو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی بھیانک ہوگی. ہم ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ تمہاری معصیت، تمہارا تکبر اور یہ طغیانی اور بڑھتی جائے، اس لیے ڈھیل دیتے ہیں. اور جتنی معصیتیں زیادہ ہوں گی اتنا پکڑ شدید ہوگی. تیرا رب پاک ہے عما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو نبیوں پر. دو حوالوں سے، ایک یہ کہ انبیاء بالکل اسی عقیدے کے ترجمان ہیں جو اللہ نے بیان کر دی. نبی کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو اللہ نے بات کی، اللہ کے پورے پیغام کو پہنچانے والے. اس لیے انبیاء پر سلام. اور اس لیے بھی کہ انبیاء نے اپنی قوموں کے مقابلے میں کتنا صبر کیا، ان کی تکلیفوں پر، ان کی باتوں پر، جو جملے کستے تھے ان پر کتنا صبر کیا. اور کتنا انبیاء کرام نے جو ہے وہ قوموں کے مظالم کو برداشت کیا اور اس کو جھیلا. اس لیے بھی انبیاء جو ہے وہ سلام کے لائق اور سلام کے مستحق ہیں. والحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. فسبح نفسہ عما وصفہ به المخالفون للرسل، تو اللہ نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پاک قرار دیا. سبح، پاک قرار دیا نفسہ، اپنے نفس کو، عما، ہر اس چیز سے، وصفہ بالمخالفون للرسل، جو بیان کی اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو رسولوں کے مخالفین، رسولوں کے مخالفین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیان کیا، اللہ پاک نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ان سے پاک قرار دیا. وسلم علی المرسلین، رسولوں پر اللہ نے سلام بھیجا کہ رسولوں نے اللہ کے فرامین کی پوری ترجمانی کی اور قوموں کے مظالم پر صبر کیا. سلامت ما قالوہ من النقص والعیب، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سالم تھی، پاک تھی ہر نقص اور عیب سے. سلامت ما قالوہ، صحیح سالم ہونا، ما قالو، جو انہوں نے کہا، کس سے صحیح سالم ہونا؟ من النقص، ہر نقص سے، والعیب، ہر عیب سے. انبیاء کرام واقعتاً اس تقریم کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہو بہو بیان کیا. اور ان کے ماننے والے بھی اس تقریر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے قبول کیا. لیکن جو مخالفین ہیں انبیاء اور رسل کے، انہوں نے الہاد کی باتیں کی جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے
اور اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی۔